اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انہ هو السمیع العلیم۔ میں بتانا بھول گیا، آج ہم سورۃ حامیم السجدہ کی آیات 30 سے 36 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچیسویں پارے میں دیکھیں، 25ویں پارے کے بالکل شروع میں سورۃ حامیم کی آیات 30 تا 36 مل گئی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اطلاع ادھر جو ہوتا ہے نا، یہ سپارے کا نام اور نمبر ہوتا ہے، ادھر سورت کا نام اور نمبر ہوتا ہے۔ 25ویں پارے میں جانا ہے نا ہم نے، تو یہ دیکھیے 24واں پارہ ہے، فمن اللہ ظلم نمبر 24 ہے، اور حامیم السجدہ سورت نمبر 41 ہے۔ ہاں 24ویں پارے کے آخر میں آ رہی ہے، یہ دیکھیں، یہ سورت حامیم السجدہ چل رہی ہے، تو یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، آیت نمبر 30 ہے، اور پھر 36 تک یہ جائے گا۔ یہ سمے کہاں ہے؟ اس کو فوکس کرو۔ جو قرآن مجید میں ترتیب ہوتی ہے، ہر پیج کے اوپر ٹاپ پر دائیں طرف سپارے کا نام اور نمبر ہوتا ہے، اور اسی پیج پر بائیں طرف سورج کا نام اور نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جو رکوع ہوتے ہیں، رکوع میں آپ غور کریں کہ 3 فگرز لکھی ہوتی ہیں، رکوع کی نشانی ہے عین، ایک فگر اس کے اوپر ہوتی ہے، ایک فگر عین کے نیچے ہوتی ہے، اور ایک فگر عین کے درمیان میں ہوتی ہے۔ جو اوپر والی فگر ہوتی ہے وہ اس صورت میں اس رکوع کا کون سا رکوع اینڈ ہو رہا ہے وہاں پر وہ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور سپارے کا کون سا رکوع اینڈ ہو رہا ہے وہ عین کے نیچے لکھا ہوتا ہے، اور یہ جو رکوع اینڈ ہوا ہے اس کی کل آیات کتنی ہیں وہ درمیان میں لکھا ہوا ہے۔ کلیئر؟ جیسے یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کے درمیان میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا سے نیا رکوع شروع ہوا، تو وہ جو نزلا من غفور الرحیم پر جو عین لکھی ہوئی ہے، جو رکوع ختم ہو رہا ہے، وہ سورۃ حامیم اور سجدہ کا 4تھا رکوع ختم ہوا ہے، اور وہ 24ویں پارے کا 18واں رکوع ہے، اور اس کی آیات 7 ہیں، گن لیں۔ یعنی یہ رکوع جو ہے آیت نمبر 27 سے شروع ہوا تھا اور آیت نمبر 22 پر ختم ہوا ہے، تو 27، 28، 29، 30، 31، 32 اور 33، کتنے 7 کرنے تھے پورے ہم نے؟
ہاں جی ہاتھ ہو گئے نا پورے, یہی اس کا سارا شیڈول ہے. چلو اب ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ, یقیناً وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے. اب رب جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں بیسک تھیمز کے اندر, رب ہمارا, اس کو پورے کو یہاں فٹ کر لیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ, یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے. ثم استقاموا, اس پر ثابت قدم رہتے ہیں. ثابت قدمی بھی وہ ہم پڑھ چکے ہیں رب ہمارا میں, کہ اللہ کو رب ماننے کے تقاضے کیا ہیں, کہ اس کو دل سے تسلیم کرنا, اسی سے مانگنا, اسی سے ڈرنا, اسی پر بھروسہ کرنا, غلطی ہو جائے تو اسی سے معافی مانگنا, اسی کے لیے کام کرنا اور اسی سے پروٹیکشن طلب کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ اس رب ہمارے پر, رب اللہ پر استقامت ہے. تو بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یا ہوں گے. آپ عربی میں پڑھیں گے فعل مضارع جو ہے یہ پریزنٹ ٹینس کے معنی میں دیتا ہے اور فیوچر ٹینس کے بھی دیتا ہے. تو پریزنٹ ٹینس میں معنی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کیا کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں؟ نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو. تو دنیاوی زندگی میں اللہ کے جو بندے ہیں, ایمان والے جو ہیں, فرشتے ان کو تھپکی دیتے رہتے ہیں, شاباش شاباش شاباش. اور جب فرشتے تھپکی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر انسان کا خوف جو ہے وہ نکل جاتا ہے. یہ جو فرشتے ظاہر ہے کس کی بہاف پر تھپکی دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے بہاف پر تھپکی دیں گے نا. تو انسان کوئی بڑا کام کرنے چلے اور اس کو ڈر لگ رہا ہو, اور کوئی بڑا باپ یا استاد یا ٹرینر تھپکی دے, کوئی نہیں میں سنبھلاں گا, I'll take care, تو انسان کو ہمت ہو جاتی ہے نا, تو خوف ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ری ایشورنس کہ تم نے مجھے اپنا رب مان لیا ہے, اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تحزنوا, اور جو ماضی میں ہو چکا اس پر ریگریٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حزن یعنی ریگریٹ کے معنوں میں لے لیں تو کوئی کام کہ یہ کیا جو میں نے غلط کیا اس پر ریگریٹ کیوں ہو, کاش میں نہ کرتا. اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, امید ہو, یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور دوسرا دنیاوی اعتبار سے کوئی کام میں نے کیا, اب غم ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. اگر اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا, تو غم ختم ہو گیا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور خوشخبری پاؤ, دو تام معنی ہیں ابشروا کے, وابشروا کے, خوشخبری پاؤ اور خوشیاں مناؤ. خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا رہا ہے. اگر اس کا مستقبل میں ترجمہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جب انسان پر موت آتی ہے تو بھی فرشتے اس کی روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں, تو وہ ری ایشور کریں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ ڈرو نہ غم کھاؤ. ڈر ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے, یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں, اور حزن, ملال, ریگریٹ ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے. تو فیوچر کا خوف ختم کوئی ہو جائے اور جو پاسٹ کا ریگریٹ اور غم ختم ہو جائے. موت کے وقت کیا ہے, اس میں پھر ابشروا کو ترجمہ ہوگا دوسرا, خوشیاں مناؤ کہ تم نے امتحان پاس کر لیا, اب وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, خوشخبریاں پاؤ, خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, یعنی فرشتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں گے کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی, وفی الآخرت, اور آخرت میں. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ری ایشورنس ہوگی کہ نحن اولیاؤکم, ہم تمہارے دوست ہیں, فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی میں, وفی الآخرہ, اور آخرت میں. اور یہ یاد رکھیے گا ہر مومن ولی اللہ ہے,
ولی اللہ کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہوتے. ولایت کا تعلق ڈیپتھ آف ایمان اور یقین کے ساتھ ہے. یعنی جو باتیں آپ نے اولیاء اللہ کے بارے میں سن رکھی ہیں، یہی جو قول ہے قرآن مجید میں آیا نا اولیاء کے بارے میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بھائی سن لو، آگاہ ہو جاؤ، ریسٹ ایشورڈ کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال ہوتا ہے. رائٹ؟ اچھا، اب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ. جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور جتنا یقین اس پر بڑھتا چلا گیا اتنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہو جائے گی اور اتنا ہی غم اور خوف دونوں ختم ہو جائیں گے. غم کیا کس بات کا ہوتا ہے؟ اوہو غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اوہو. لیکن اللہ کو رب مان لیا تو اب جو ہوا اللہ کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. ہمیں عام طور پر غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، میرے نمبر زیادہ کیوں نہیں آئے، مجھے داخلہ کیوں نہیں ملا، میرا کاروبار کیوں نہیں چل رہا. یہی ہوتا ہے نا. تو جب اللہ کو اپنا رب مان لیا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی تسلیم کرنا ہوگا نا. مالک ہے، اس نے میرے لیے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ چیز حاصل نہ کروں. کیا اللہ تیرا شکر ہے. اور کیا ہوگا کل کو؟ آپ ایک پہاڑی راستے میں سفر کر رہے ہیں رات کے وقت، سڑکیں یوں مڑ رہی ہیں، یوں مڑ رہی ہیں، اور ادھر کیا ہے، ادھر اونچا پہاڑ ہے اور ادھر 500 فٹ نیچے گڑا ہے. آپ کی ایک دم نظر پڑے کہ ڈرائیور جو ہے وہ تو جوائیاں لے رہا ہے، کیا ہوگا پھر؟ خوف طاری ہو جائے گا نا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے سو سکیں گے. اور اگر آپ محسوس کریں کہ راستہ تو اگرچہ بڑا خطرناک ہے لیکن ڈرائیور بڑا الرٹ چوکس ہو کر بیٹھا ہوا ہے اور پورا کنٹرول ہے اس کو گاڑی پر، تو آپ مزے سے سو جائیں گے. تو جو ہی آپ کو یہ یقین آئے گا کہ رب اللہ ہو، ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں وہ گورن کر رہا ہے اور اس پوری کائنات کو بھی وہ چلا رہا ہے، پھر کوئی خوف رہے گا باقی؟ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی ڈرائیور سے تو گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تو یہ دنیا آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو سکتی. تو غم بھی ختم اور خوف بھی ختم. اور یہی اس کا تعلق یقین کے ساتھ ہے. یعنی کتنے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، ایک بندہ مومن کا دل مطمئن ہوتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رنج و کلفت میں رہے محفوظ وہ ایمان دے، اس دل مضطر کو یا اللہ اطمینان دے. اضطرار کہتے ہیں نا کیفیت، جان نکل رہی ہے انسان کی، اس کو اضطراری کیفیت کہتے ہیں. رنج و کلفت میں رہے محفوظ وہ ایمان دے اور اس دل مضطر کو یا اللہ اطمینان دے. تو یہ اطمینان کب آتا ہے؟ یہ ایمان و یقین سے آتا ہے. اور جتنا ایمان و یقین زیادہ ہوگا اتنے ہی بڑے آپ ولی اللہ ہیں. تو ولی اللہ کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہے. تو فرشتے انہیں دنیا میں ایک تھپکی دیتے رہتے، شاباش 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 شاباش، ہمت بتاتے رہتے ہیں اور ایمان میں اور اضافہ کرتے رہتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا. اب قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروناؤن آتا ہے اس کے پیچھے 3-4 امکانات ہوں، تو سب سے قریب جو ناؤن ہوگا وہ اس کی طرف ریفر ہوگا. تو یہ دنیا بھی واحد مؤنث ہے اور آخرہ بھی واحد مؤنث ہے. تو یہاں جو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا، تو اس سے مراد آخرت ہوگی. آخرت میں تمہارے لیے ہوگا.
کیا ہوگا؟ ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے جی چاہیں گے. اس دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نوجوان ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے نا فلرٹنگ کرنے کو؟ فلرٹنگ کو جی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے نا. لیکن اس دنیا میں اللہ نے منع کیا ہوا. وہاں کیا ہوگا؟ آپ کو پیچھے نہیں پھرنا پڑے گا. یو ول بی پرووائڈیڈ آل دیٹ. تو یہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اس دنیا میں آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ خوب مزے کے پھل فروٹ بھی کھائیں، کھانے بھی کھائیں، لیکن آپ کی جو کمائی ہے وہ لمیٹڈ ہے. تو حرام میں منہ بارے بغیر آپ وہ نہیں کر سکتے. جی تو چاہ رہا ہے، ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھا کھلاؤں، اچھا پہناؤں، اچھے اسکول میں تعلیم دوں. لیکن اگر آپ کے مینز وہ نہیں ہے تو آپ پر ریسٹرکشن ہے نا، کہ آپ وہ خواہش دل میں رکھیں گے لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکیں گے. ٹھیک؟ وہاں کیا ہوگا؟ کھانے کو کھلا ہوگا، پینے کو کھلا ہوگا. اس دنیا میں کیا ہے؟ شراب حرام ہے. اس دنیا میں وہاں کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. خاص طور پر جو مسلمان بچے ویسٹ میں رہ رہے ہیں نا، ان کو ذرا کبھی سائیکولوجیکل کنڈیشن کا اندازہ لگائیں کہ جو گوروں کا ویکینڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شراب، فلرٹنگ. اچھا، اب مسلمان بچے جو ہیں کلاس فیلوز ہیں، اب وہ شیئر کر رہے ہیں ویکینڈ پر تصویریں موبائل پر. تو اس میں کیا ہے کہ وہ مسلمان بچے جو ہیں وہ بھی ٹیمپٹڈ محسوس کریں گے کہ نہیں، کہ یار ہم یہ انجوائے نہیں کر سکتے. وہاں کیا ہے؟ وہ ریزنگ دا ٹوسٹ کہتے ہیں نا، کہ وہ شراب کے گلاس جو ہیں وہ باقاعدہ یوں کر کے ٹکرانے ہوتے ہیں، ہے نا؟ وہ دیکھا ہوگا آپ نے تصویروں میں، موویز میں. اس کو ریزنگ دا ٹوسٹ کہتے ہیں. اب وہ تصویر مسلمان بچے بھی دیکھتے ہیں، شیئر ہوتی ہیں کلاس میں، گروپ میں تصویریں، لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت کے دن انہیں وہ شراب پرووائڈ کی جائے گی جو اس دنیا کی شراب سے بہت زیادہ اعلیٰ ہوگی. اچھا، شراب کا اعلیٰ ہونا کیا ہے؟ نہیں، یعنی وہ کہا ہے نا کہ کرسٹل کلیئر، یعنی یہ جو ہے عام شراب وہ باقاعدہ بالکل پیشاب کی طرح ہوتی ہے، سچ بتاؤں آپ کو، اور اسمیل بھی اس میں وہی آتی ہے. کہ کبھی ویسٹ میں اللہ نے بچائے رکھا ہے، لیکن بہرحال اس کے باہر سے گزرے نا، وہ پیشاب کی اتنی اسمیل ہوتی ہے جس میں پتہ نہیں وہ پیشاب کی ہوتی ہے کہ شراب کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ آتی ہے. لیکن بہرحال ایک کلچر ہے، سب اسے شوق سے پی رہے ہیں. لیکن یہ جو مہنگی شرابیں ہیں، وسکی ہے یا شمپین ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یعنی مینی ٹائم اس کو ڈسٹلیشن کر کے اسی کو پیور کرتے ہیں، بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے. تو وہی اب قرآن مجید میں جو جنت کی شراب کی ڈسکرپشن پڑھیں گے اس پہ باقاعدہ آپ کو یہ چیز ملے گی. پھر ان کی سیل بڑی زبردست ہوگی، اس میں فلاں خوشبو کی آمیزش ہوگی اور یہ بات. اور دنیا کی شراب میں خرابی کیا ہے کہ اس سے انسان کا سر بھی چکراتا ہے اور انسان کی مت بھی باری جاتی ہے. وہاں وہ وعدے کر دیا کہ وہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. یہاں بھی جو شراب پی رہا ہے he never wants to lose senses, does he? تو وہاں کیا ری ایشور کیا جاتا ہے کہ نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ مت ماری جائے گی. تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یعنی جو چیزیں انسان کی پروسیوشن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رکھی ہوئی ہیں وہ تو پہلے سے پرووائڈڈ ہوں گی. ان ایڈیشن بھی کوئی کچھ مانگے گا اللہ سے تو وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. کیوں؟ کس لحاظ سے؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. عربی زبان میں مہمان نوازی کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک نزول اور ایک ضیافت ضاد کے ساتھ.
ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ نزول جو ہے یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے، کہ جو ہی مہمان آپ کے پاس لینڈ کرتا ہے تو آتے ہی اس کو آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ پانی کب پیش کریں گے اور چائے کب پیش کریں گے؟ سردی گرمی کا فرق ہوگا نا. اگر آپ کا مہمان سردی میں ٹھٹکتا ہوا آیا ہے تو آپ کو اس کو گرم گرم کافی یا چائے پیش کریں گے، اس کے لیے ہیٹر آن کریں گے. اور اگر گرمی میں پسینے سے شرابور آیا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ آتے ہی اس کو ٹھنڈا مشروب پیش کریں گے اور اس کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق اے سی آن کریں گے یا پنکھا آن کریں گے یا ایئر کولر آن کریں گے، جو بھی آپ کی حیثیت ہے. تو جو چیز لیک کر رہا ہے آپ کا مہمان، آتے ہی آپ اس کو وہ پرووائڈ کریں. تو دو دنیاوی نعمتیں ہیں وہ ایمان والوں پر حرام تھیں. شراب نہیں پی سکتے، آؤٹ آف ویڈ لاک سیکس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، جی حالانکہ چاہ رہا ہے، اور کھلا کھا نہیں سکتے، کھلا پی نہیں سکتے، ریشمی لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے. باقی لوگوں نے پہنا ہوا ہے لیکن میرا بھی جی جا رہا ہے کہ میں بھی ریشمی لباس پہنوں. وہ پرانے لارڈز کی، بادشاہوں کی تصویریں دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ موٹے ریشمی کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، اب پھر موتیوں کے ہار ہیں اور سونے کے کنگن ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں. تو ٹور تو معلوم ہوتی ہے، جی میں آتا ہے یار ہم بھی کبھی پہنے، لیکن وہ سب کچھ بھی پہنا دیا جائے گا وہاں پر. یہ کیا ہے؟ یہ نزول ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہوگی. ضیافت کی ہوگی، کیا ہوگی کہ سردیوں اور گرمیوں میں جو ڈنر ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے. اس میں چاول ہوں گے، اس میں کری ہوگی، روٹی ہوگی، کوئی سویٹ ڈش ہوگی، تو وہ ضیافت ہے. لیکن نزول کیا ہے؟ تو یہ جو قرآن مجید میں بار بار جن نعمتوں کا ذکر ہے یہ جنت کی ابتدائی نعمتیں ہیں. جنت کی ضیافت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا میں تم سے راضی ہوں، ٹھیک. اور پھر اس کی بھی پھر آگے جو سویٹ ڈش ہوگی اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے وہ کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار بھی کرائے گا. اس کے بعد فرمایا ومن احسن قولا ممن. اب گن لیں کہ ہمارے اندر یہاں پر کیا ہو گیا، ایمان آ گیا اور کیا آ گیا، ایمان بالآخرت بھی آ گیا، ایمان باللہ بھی آ گیا، ایمان بالآخرت بھی آ گیا، اور انعام بھی آ گیا ایمان باللہ کا. ایمان باللہ کا انعام دنیا میں کیا ہے، وہ جو ضیافت ہے جنت کی کہ میں تم سے راضی ہوں. کیا فرمایا؟ دو باتیں فرمائی ہیں جنت کے بارے میں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے. تو ایک بندہ یہ مومن جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ میرا رب اللہ ہے، تو وہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دیے پر بڑا خوش ہوگا. ہر چہ ساقی ماریخت این الطافس، میرے پیالے میں میرے ساقی نے جو بھی ڈالا ہے اس کی عنایت ہی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہی مہربانی. لیکن آگے کیا آ رہا ہے؟ اب تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا ذکر آ رہا ہے اور عمل صالح کا ذکر آ رہا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زبان، ہونٹ، تالو، دانت سب کو دیے ہیں نا. یہ سارے ہی ہماری آوازیں پروڈیوس کرتے ہیں نا. یعنی حلق سے آواز آتی ہے اور منہ میں اس کے الفاظ بنتے ہیں. ہم نے غور کیا ہوگا کہ جس بندے کے دانت ٹوٹے ہوئے نا وہ پھونک نکل جاتی ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دانت، زبان، تالو، ہونٹ سب کو دیے ہیں، لیکن اس کا بہترین استعمال کون کرتا ہے؟ ومن احسن قولا، بات کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین، موسٹ امیزنگ کون سا ہے؟ ممن دعا الی اللہ. اس کے مقابلے میں کون زیادہ حسین ہے بات کے لحاظ سے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یعنی اس جو فونیٹک اپریٹس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بولنے کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ساری صلاحیت دی ہے، اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟
اللہ کی طرف بلایا جائے. وعمل صالحا، اور سن کا بلاوے ہی نہ، خود بھی نیک عمل کرے. اکارڈنگلی نظر آئے کہ یہ خود اس پر عمل پیرا بھی ہے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں. دائی اگر اپنے آپ کو کوئی وکری چیز شو کرے گا، اگر دائی دعوت دینے والا اپنے آپ کو کوئی سپر چیز شو کرے گا تو اس کی دعوت اتنی اثر انداز نہیں ہوگی کہ سننے والے اس میں اور اپنے اندر گیپ محسوس کریں تو وہ دعوت افیکٹو نہیں ہے. لیکن اگر دعوت دینے والا کہے کہ میں مسلمان ہی ہوں، آپ میں سے ہوں، کیا سمجھے بلا آپ اس سے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ابراہیم، اس کے لیے کیا ہے، وہ آرٹیفیشل بن کے بیٹھے گا اور کوئی بڑا پاک باز صاف ستھرا بن کے بیٹھے گا جو کہ ہے نہیں. وہ ہاں، گائیڈنس نہیں ملے گی ان کو. لیکن اگر وہ کہے گا کہ میں تمہیں میں سے ہوں، یعنی ایک تو مسلمان ہونے کے اعتبار سے کہ میں بھی مسلمان ہوں، کوئی سپر چیز نہیں ہوں، تم سب بھی مسلمان ہو، میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، میں بھی مسلمان ہی ہوں. اور دوسرا، میں کوئی سپر چیز نہیں ہوں، میں ایک گناہ گار مسلمان ہوں. اگلی بات میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر بھی تمہاری طرح خیالات آتے ہیں، مجھے بھی. ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ آپ لوگ نوجوان ہیں، فلرٹنگ کو جی چاہتا ہے، لیول کا فرق ہوگا. لیکن اگر میں بھی اپنا جائزہ لوں گا تو کسی مرد سے بات کرتے ہوئے، کسی خاتون سے بات کرتے ہوئے میری بھی فیلنگ ایسی نہیں ہوتی. جب میں آپ سے یہ بات شیئر کروں گا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ استاد بھی ہم ہی میں سے. فرق کر رہے ہیں جو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ کیا چیز ہے، یعنی اپنے آپ کو کمیونٹی ہی کا ایک فرد کہنا. میری بھی فیلنگ وہی ہے، میرے بھی جذبات وہی ہیں، میں بھی گناہ گار آدمی ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداری کرتا ہوں، میں کوئی عام مسلمان سے اونچا نہیں ہوں. اننی من المسلمین، میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی. یہاں مراد کیا ہے؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ نیکی اور کوئی دو عمل برابر نہیں ہوتے، تو نیکی اور برائی تو بہت دور کی بات ہے. یہاں خاص طور پر جو بات آ رہی ہے وہ ہے ایفیکٹ. ایک ہے نیکی اور برائی کا حساب آخرت میں جو ہونے والا ہے، ایک ہے دنیا میں ایفیکٹ. اچھے اخلاق کا اچھا ایفیکٹ ہوگا اور برے اخلاق کا برا ایفیکٹ ہوگا. اگر آپ لوگوں سے مسکرا کر ملیں گے تو پیپل وڈ فیل کمفرٹیبل ود یو. اگر آپ منہ پھلا کر ملیں گے، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا سورۃ لقمان میں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو لوگ جو ہیں وہ دور ہوں گے آپ سے، انکمفرٹیبل محسوس کریں گے. تو وَلَا تَسْتَوِي، یعنی آپ کسی سے اچھی طرح پیش آئیں گے تو اس کا ایفیکٹ اچھا ہوگا، اور بری طرح پیش آئیں گے تو اس کا ایفیکٹ برا ہوگا. دعوت کے سلسلے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر آپ استقامت نہیں دکھاتے، اس میں صبر نہیں کرتے، اس میں اچھا جسچر نہیں دیتے برائی کے مقابلے میں بھی، آپ اچھے دائی نہیں بن سکتے. تبلیغی جماعت کے آپ لوگوں کو ذرا انٹرویو کریں تو یو ول بی امیزڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ بتائیں گے کہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہاسٹل میں جس دن تبلیغی جماعت کا گشت ہوتا تھا تو میں دروازہ لاک کر کے اندر ہی بیٹھ جاتا تھا، اور وہ ادھر سے آ رہے ہوتے تھے میں بھاگ جاتا تھا. لیکن فلاں بندہ ہمارے کالج کا
اس کو میں نے گالیاں بھی دی، کہا بھی صحیح دفعہ ہو جا، میں تمہاری بات نہیں سنی، وہ میرے پیچھے لگا رہا، آخر مجھے اس نے گرا لیا۔ تو وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی اپنے ایفیکٹ کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے۔ سلام اس پر کہ جس میں گالیاں دن کے سن کر دعائیں دی، صرف سلام کرنے کے لیے نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اپنانی بھی ضروری ہے نا، کہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، نتیجتاً جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت تھی، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسے ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری یار ہو۔ اگر تم برائی کا دفاع کرو گے اچھے طریقے سے، کوئی تمہیں گالی دے رہا ہے، تم آگے سے مسکرا کے پیش آتے ہو، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، مسکرا کے دیتے ہو، پھر بھی اس کو ملتے ہو۔ اور یہ بات بڑی عام ہے کہ کوئی شخص آپ سے ملنا نہیں چاہتا تو میری غیرت کیا کہے گی؟ میں کوئی تیرے کو لے کے کھانا دباؤ، پھر آپ دعوت دے بیٹھے۔ لیکن اگر آپ دعوت دینا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ جا وہ کہے کہ چل چل، پھر بھی آپ اس کے پاس جائیں، اچھے طریقے سے ملیں، اور اس پہ طریقے اچھے طریقے، یعنی جنید جمشید مرحوم وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا، ٹریفک پھنسی ہوئی تھی، تو کچھ لوگ تبلیغی جماعت کے وہ سڑک پار کر رہے تھے، اس میں پرانا ان کا کلاس فیلو وہ بھی ان کو نظر آیا، اس کا نام بھی جنید تھا۔ تو اس نے دیکھا مجھے، اس نے مجھے فون کیا کہ میں تمہیں ملنا چاہتا ہوں۔ ان کا کیا کام ہے؟ ان کے بس 5 منٹ چاہیے مجھے۔ ان کا یار میں بڑا مصروف آدمی ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ان کا یار بس صرف 5 منٹ، بس میں نے ملاقات ہی کرنی۔ سیکٹری سے ٹائم لیا، ان کا یہ کیا کام ہے؟ ان کا میں عمرہ کر کے آئے، بس میں نے صرف ان کو جائے نماز اور کھجوریں دینی ہیں۔ ملے تو جنید جمشید صاحب نے اس سے کہا کہ یہ تم نے حلیہ کیا بنایا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا، تبلیغ جماعت کا تعارف کروایا۔ اس نے کہا کہ بس 5 منٹ مجھے دیے تھے، بس میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں اب بیٹھو، اب 3 گھنٹے پھر انہوں نے دیے ان کو۔ ہاں جی، ہاں، تو یہ ہے نا کہ اخلاق، دائی کا اخلاق بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ آپ اگر منہ بسور کے کہیں جائیں گے دائی نہیں آپ بن سکتے۔ استاد بن سکتے ہیں، دائی نہیں بن سکتے، یاد رکھیے، دعوت دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے۔ تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تو کیا ہوگا کہ جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت تھی، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری یار ہو۔ آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ چیز نہیں ملتی مگر ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کرنا پڑے گا، غصہ تو آئے گا انسان کو، ٹھیک ہے نا، اور انسان کی بڑی کمزوریاں ہیں۔ غصہ تو آئے گا لیکن اس کو پی جائے، غصے کو برداشت کر لے، غصے کو، دل نہ چاہے مسکرا کر اسے پیش آنے کو، لیکن وہ چہرے پر مسکراہٹ لے کے آئے اس کے ساتھ۔ آپ دل میں پیدا نہ ہونے دیں، فوری ریئیکشن ہوتا ہے نا۔ آپ کا ایک مقصد ہے، میں مثال دیتا ہوں سمپل آپ کی۔ آپ ایک سیلز مین ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ جائیں کپڑے کی دکان پر کپڑا لینے کے لیے، اور آپ ان کے 100 تھان نکلوانے اور پھر وہاں سے اٹھ کے چلنے پر لگے، تو سیلز مین کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ منہ میں بڑبڑاؤ، 100 میرے وقت ضائع کرتا ہے، بجلی بھی ساری ضائع ہو گئی، کیا کرتا ہے وہ؟
جی نہیں نہیں، نکلتے نکلتے آؤ تو میں ایک اور چیز دکھاواں. یہ سیلز مین شپ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر آپ کو کپڑا دے کے ہی بھیجتا ہوں. یہ صبر ہے کہ نہیں؟ تو وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. دو کمپوننٹ ہیں، ایک آپ کو صبر کرنا پڑے گا، پھر بھی بات نہیں بنے گی، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوگی تو آپ ایسا ثابت قدم رہ سکیں گے. لیکن آپ کتنے ثابت قدم ہیں، کتنے انڈیورنگ ہیں، ایک لمٹ ہے نا کہ 5 باری انہیں گال کڈی 6ویں دفعہ میں نے بھی غصہ آ ہی جائے گا نا. ٹھیک، اگر وہ ہو جائے، آگے اگلی آیت میں وہ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ ہی جائے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جا، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ تو بڑا ہی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے جب ہم طلب کریں نا پروٹیکشن، دعا مانگے تو بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ سن رہا ہے اور اس کے پاس ہے، وہ دے گا. لڑکے مانگے اس، اور پروٹیکشن طلب کی، آپ نے کہہ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقین ہونا چاہیے کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کر رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے بچائے گا. تو اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اور یہ صرف دعوت کے سلسلے میں، ویسے بھی انسان جو ہے وہ گناہ گار ہے تو اس سے شیطان اس کو بڑے بڑے حرکتیں کروا دیتا ہے اس سے. لیکن یوں ہی ہوش میں آئے، اللہ تعالیٰ سے تحفظ طلب کر لیں، اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کر لیں، تو وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. بہت شکریہ.